چچی بیوہ تھی، ان کی کوئی اولاد بھی نہ تھی، اس لیے چچی نے گاؤں سے اپنے بھانجے کو بلا لیا اور اس کے ساتھ رہنے لگی۔ ان کی زندگی پہلے کی نسبت زیادہ پرسکون ہو گئی تھی۔ ان کا بھانجا انہی کی طرح بہت خوبصورت تھا اور شہر میں ہی نوکری کرنے لگا۔ امی سے زیادہ میری شادی کی جلدی میری چچی کو تھی، اس لیے انہوں نے اسی ہفتے میں سادگی سے نکاح اور رخصتی کا کہا۔ امی ابو بھی مان گئے، پھر میری شادی چچی کے بھانجے سے ہو گئی۔ اب میں چچی کے گھر رہنے لگی۔ ایک رات اچانک میں کمرے سے باہر نکلی تو چچی روشن دان سے میرے کمرے میں جھانک رہی تھی۔ میں جانتی تھی کہ چچی کیا دیکھنا چاہتی ہے۔ بھری جوانی میں بیوہ ہوئی عورت بہت خطرناک ہوتی ہے، اور پھر چچی تو بھی بہت خوبصورت تھی، بھاری جسم، موٹی آنکھیں، جو انہیں دیکھتا بس دیکھتا ہی رہ جاتا۔ میری نظر چچی پر پڑی تو وہ شرمندہ ہی ہو کر کمرے میں چلی گئی، لیکن اب سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ ہو سکتا ہے چچی روز ہم میاں بیوی کا پروگرام دیکھتی ہوں۔ اس رات چچی نے سردی کا بہانہ بنا کر اپنا بستر میرے کمرے میں لگا لیا۔ مجھے پتا تھا کہ آج چچی فل موڈ میں ہے۔ اس رات میں نے شوہر کے ساتھ کوئی حرکت نہ کی، لیکن جیسی آدھی رات گزری تو بیڈ ہلنے کی آواز سے میں ڈر گئی۔ جب دوسری طرف کور بدلی تو سائڈ پر چچی اپنے بھانجے کا۔ میری چچی ایک حسین عورت، بھری جوانی میں میری چچی بیوہ ہو گئی تھی اور شوہر کی محبت اور ازواجی زندگی سے محروم ہو گئی تھی، لیکن دوسری شادی کرنے سے انہیں بہت اختلاف تھا۔ وہ ہرگز دوسری شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، جبکہ ان کو بہت سے لوگوں نے سمجھایا کہ وہ دوسری شادی کر لے، ابھی تو ان کی پوری زندگی پڑی ہے، پر انہوں نے ایک نہ سنی۔ رشتہ داروں نے انہیں سمجھایا کہ ایک اکیلی عورت کے اس معاشرے میں رہنا بہت مشکل ہے، وہ بھی اس صورت میں کہ جب عورت جوان ہو تو اور زیادہ مشکل ہو جاتا ہے، اور وہ ہر بار یہی کہتی کہ بالآخر سب نے انہیں ان کے حال کیوں چھوڑ دیا۔ عدت کے دن انہوں نے ہمارے گھر پورے کیے اور پھر اپنے گھر میں شفٹ ہو گئی۔ وہ کہتی تھی کہ وہ میرے مرحوم چچا سے بہت محبت کرتی ہیں، اور محبت کسی کے مر جانے سے بھی دل سے نہیں نکلتی، اور کسی دوسرے سے شادی کر کے اپنی محبت کا خون کبھی نہیں کر سکتی۔ سب کو میری چچی کی قسمت پر رشک آتا، جن کے مرنے کے بعد بھی ان کی محبت امر ہو گئی تھی۔ وہیں دوسری طرف میری زندگی مجھے بری طرح ذلیل و خوار کر رہی تھی کہ جس قدر میری چچی حسین تھی، اس قدر میرا رنگ سیاہ تھا، اور میرے رشتے والے میری صورت دیکھ کر ہی پلٹ جایا کرتے تھے کہ وہ اتنی بدصورت لڑکی اپنے گھر میں نہیں لے جا سکتے۔ کوئی تو یہ کہتا کہ اس کا رنگ اتنا سیاہ ہے تو اس کا نصیب کتنا سیاہ ہوگا۔ یہ باتیں سن کر میرا دل کٹ کر رہ جاتا، جبکہ میری امی کہتی کہ خرابی میرے رنگ اور میرے نصیب میں نہیں، بلکہ دیکھنے والوں کی نظروں میں ہے، جن کی آنکھوں کو اتنا نور ہی نہ ملے کہ وہ دیکھ سکے۔ لیکن یہ باتیں میرے دل کو مطمئن کرنے میں ناکافی تھی، کیونکہ میں اپنی زندگی میں خوشیاں چاہتی تھی، ایک مکمل زندگی چاہتی تھی۔ بیوہ تھی، ان کی کوئی اولاد بھی نہ تھی، اس لیے انہیں کچھ مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، اور ہم بھی ہر وقت حاضر نہیں رہ سکتے تھے، اس لیے چچی نے گاؤں سے اپنے بھانجے کو بلا لیا اور اس کے ساتھ رہنے لگی۔ ان کی زندگی پہلے کی نسبت زیادہ پرسکون ہو گئی تھی۔ ان کا بھانجا انہی کی طرح بہت خوبصورت تھا اور شہر میں نوکری تلاش کر چکا تھا۔ چچی کا ہمارے گھر آنا جانا بھی تھا۔ وہ جب ہمارے گھر آتی تو امی ابو ان سے کہتے کہ شادی کر لو، پر وہ انکار کر دیتی کہ ان کی زندگی میں کسی اور کی جگہ نہیں۔ دن ایسی گزرنے لگے، امی ابو نے ہر جگہ میرے رشتے کی بات کہہ دی تھی، اور ہر جگہ یہ بات بھی پھیلا دی کہ مجھے جہیز میں بنگلہ اور گاڑی میں دیں گے۔ یہ خبر سنتے ان پڑھ جائے غریب اور صاحب حیثیت ہر قسم کے لوگ آئے، لیکن جیسی میری صورت تو میرا سیاہ رنگ دیکھا تو لوٹ کر واپس چلے گئے۔ میں بہت دل گرفتہ ہوئی تھی۔ میرا دل یہ کرتا میں خودکشی کر لوں، اور اگر خودکشی حرام نہ ہوتی تو میں کر بھی چکی ہوتی، لیکن نہیں کر سکتی تھی۔ کبھی کبھی میرا دل کرتا میں چیخ چیخ کر پوچھوں کہ آخر میرا قصور کیا ہے۔ چچی اکثر گھر آتی تھی اور میرے لیے افسوس کا اظہار کرتی تھی۔ اماں نے ابا سے مشورہ کر کے کئی بار اس بات پر ناراضگی کا اظہار کیا کہ چچی کے گھر جوان لڑکی ہے، وہ اگر اتنی ہمدرد ہے تو اپنے بھانجے کے لیے میری بیٹی کا رشتہ کیوں نہیں مانگتی۔ میرے ابو نہیں یہ بول کر خاموش کروا دیتے کہ آج کل بیٹوں پہ اختیار نہیں ہوتا، تو پھر وہ تو بھانجا ہے، اور یہ بات میں بھی بخوبی جانتی تھی کہ وہ حسین لڑکا بھلا مجھ سے کیوں شادی کرے گا۔ لیکن اماں کے دل کو چین و سکون نہیں تھا، اس لیے ابا کے منع کرنے کے باوجود انہوں نے چچی سے اس متعلق بات کی، جبکہ ان کی بات سنتے ہی چچی کا رنگ بدل گیا تھا۔ انہوں نے بہت حقارت سے میری جانب دیکھا کہ میں زمین میں گڑ گئی۔ مجھے اپنے وجود پر شرمندگی سے محسوس ہوئی، اور وہ یہ کہہ کر معذرت کرتے چلی گئی کہ وہ لڑکا نہیں مانے گا۔
میں نے اماں پر بہت غصہ کیا کہ کیوں انہوں نے میری تذلیل کی. پھر میرے رونے پر میری شادی قسمت پر چھوڑ گیا ہے اور اماں نے میرے رشتے کی تلاش چھوڑ دی. میں بھی معمول کے مطابق زندگی گزارنے لگا. جب چچی ایک بار پھر واپس گھر آئی اور امی سے میرے رشتے کے متعلق پوچھا کہ یہ رشتہ کیا ہے، اور پھر امی کے انکار پر انہوں نے جو بات سامنے رکھی اس کے ساتھ ساتھ مجھے بھی دنگ کر گئی جب وہ بولی کہ انہوں نے میرے رشتے کے متعلق اپنے بھانجے سے بات کی ہے اور ان کا بھانجا مجھ سے شادی کرنے کے لیے رضامند ہو گیا ہے. میں بےتکی سی چچی کو دیکھ رہی تھی. بھلا کیسے یقین کرتی کہ وہ شہزادوں جیسی وجاہت رکھنے والا نوجوان مجھ سے شادی کرنے کے لیے رضامند ہے. لیکن مجھے اس وقت ہوش آیا جب چچی نے اٹھ کر میری کمر سے لائی. میں آنکھوں میں آنسو لیے اپنی قسمت پر یقین کرنے کے کیا نصیب یوں ہی پالتے ہیں، لیکن یہ حقیقت ہی تھی. میری امی خوشی سے نم آنکھوں سے چچی کا شکریہ ادا کرنے لگی اور میں بھی رونے لگی. امی نے چچی کو کہا کہ وہ بہت سارا جہیز دیں گی کیونکہ ان کا سب میرا ہی تو ہے، پر چچی نے منع کر دیا کہ اس کی ضرورت نہیں، اتنی پیاری لڑکی مل رہی ہے کافی ہے. جبکہ میں کچھ جذب وذب کا شکار تھی کہ اس دن چچی کی آنکھوں میں اس قدر حقارت، اور آج چچی کیوں اس قدر حقارت محبت سے گرویدہ ہو رہی ہیں. خیر جو بھی تھا میں بہت خوش تھی. امی سے زیادہ اس شادی کی جلدی میرے چچی کو تھی، اس لیے انہوں نے اس ہفتے میں سادگی سے نکاح اور رخصتی کا کہا تو امی ابو بھی مان گئے. پھر میری شادی چچی کے بھانجے سے ہو گئی اور میری چچی دوستیں اور جو میرے سیاہ رنگ کے تانے مجھے دیتے تھے وہ سب میری قسمت پر رش کر رہے تھے. میں اپنی قسمت پر نازا اپنی چچی کی بہو بن کر ان کے گھر آ گئی. جب چچی نے مجھے میرے کمرے میں بٹھایا بسل امتحان شروع ہوا تھا کہ نہ جانے چچی نے کیا بول کر اپنے بھانجے کو مجبور کیا ہوگا اور اب وہ کمرے میں آ کر نہ جانے کیا بولے گا. لیکن جب وہ کمرے میں آیا تو میرا گھونگھٹ اٹھاتے ہیں ماشاء اللہ کہا کہ میرے بچپن سے اب تک سارے زخموں پر ٹھنڈی پھوار بجی تھی. اس نے میری اتنے حسین الفاظ میں تعریف کی کہ کئی لمحے میں خود پر اعتماد نہ کر سکی. اور پھر یہ روز ہونے لگا. میرا شوہر ہر روز کام سے آنے کے بعد رات کو آتے ہوئے میرے لیے کوئی نہ کوئی کھانے کی چیز لے آتا اور مجھے تحفہ دیتے ہوئے میری بہت تعریف کرتا. میں چند ہی دنوں میں خود کو دنیا کی خوبصورت ترین لڑکی سمجھنے لگی تھی. میرے ماں باپ بھی خوش تھے، بس کبھی کبھی چچی کا رویہ میرے ساتھ بہت خراب ہو جاتا تھا. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز چینل کو لازمی سبسکرائب کریں.